اس کے اوپر ہم جان بھی قربان کر دینے کو تیار تھے. اور یہی میرا حال تھا کہ اس خیال سے اسٹیج پہ آتے تھے تو اسٹیج کی حفاظت کے لیے میں مقرر ہوتا تھا، اور میرے دل میں جذبہ یہ ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی دشمن کی طرف سے کوئی گولی آئے تو اپنے دماغ سے پار ہو جائے یا سینے سے، یہ میرے جذبات ہوا کرتے تھے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ آج جس نے سب کو جمع کیا ہے اس کا انداز یہ ہے، اس میں خلوص نہیں ہے، تب اس کے بعد اور انہوں نے اقدام کیے. تب یہ ہو گیا کہ سب کچھ اپنی کشتیاں جلا کے آنے کے بعد اب جس کو سمجھتا تھا کہ یہی رہنما ہے اور وہ موقع ہاتھ آ جائے گا کہ آگے بات بڑھتی جائے گی، جہاد ہوگا، اللہ شہید کرے گا یا دین حق کی سرفرازی ہوگی. اب ایسا شخص اس کی صحت کا یہ عالم ہے تو اس کے بعد مطلب یہی ہے کہ ٹھہرے موت کے قاتل کو مشیمہ کر لیں. تو اس لیے جو انہوں نے باتیں اٹھائی تھیں اب میں رکن نہیں تھا. اب میں نے جو مرکز نے اس کے بعد تسلیم کو اپنے قبضے میں لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مولانا مودودی بالکل حق پہ ہے اور یہ جو لوگ ہیں کچھ یہ ان کے دشمن ہو کر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک جواب دینے کے لیے میں نے کراچی میں اس کو پھیلا ارکان میں اور پھر ملک کے لیے روانہ ہونے والا تھا کہ جو اس وقت امام اور امیر بن گئے تھے غلام محمد صاحب نے، انہوں نے مجھے بلانے کے بعد ہر طرح سے کہا کہ آپ یہ کام نہ کیجیے، انتشار پیدا ہو جائے گا. اب یہ ماشی کوٹ میں جو فیصلے کے لیے اجتماع ہونے والا ہے ہم سب سے پہلے آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اپنے نظریات کو پیش کیجیے. جو آپ نے اس میں پھیلائے ہیں کہ مرکز میں ابکاری سے کام دے رہا ہے تو میں نے مان لیا. لیکن ماشی کوٹ میں پہنچنے کے بعد جب شروع ہوا ہے تو اس کے بعد مولانا کی تقریر کا اعلان ہوا کہ مولانا مودودی صاحب تقریر فرمائیں گے. تو میں اس سے کھڑا ہو گیا کہ یہ وعدہ کیا تھا چودھری صاحب نے کہ سب سے پہلے مجھے موقع دیں گے کہ میں تقریر کروں اور اس معاملات کو لوگوں کے سامنے لاؤں، اور یہ وعدہ خلافی کیسی. تو مولانا مودودی صاحب کھڑے ہوئے بجائے اس کے غلام محمد صاحب کو جواب دیتے کہ اصل میں ڈاکٹر عثمانی صاحب نے اس زمانے میں مصدق ایران کا تھا، اس کا معاملہ چل رہا تھا. یہ سن 57 کی شروع کا معاملہ ہے، فروری میں شاید. تو پھر انہوں نے ایک لمبی تقریر کر ڈالی کہ یہ زبردستی لیا گیا ہے. ایک ہمارے فاروقی صاحب جو بڑے جماعت میں بات کو بہت آگے بڑھے ہیں، انہوں نے اٹھ کے کہا، اعلان کیا کہ نہیں مولانا مودودی صاحب یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بالکل بغیر کسی جبر و کرا کے امیر صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے وعدہ کیا تھا. تو وہاں بھی کچھ نہ ہوا، بلکہ مولانا مودودی صاحب نے وہ رویہ اختیار کیا کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے اس کو نکل جانا چاہیے جماعت سے. آخر کار کچھ دن وہ خط جس کو لوگوں نے چھپا کر رکھا تھا اسلائی صاحب کا، میں نے اس کو چھپوایا اور پورے ملک میں کوشش کی، عام کیا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد 14 اگست سن 57 کا ذکر ہے کہ میں نے اس سے باعث ان الفاظ میں کہ میں اس ارادے سے اپنی کشتیاں جلا کے آیا تھا کہ یہی لوگ حق پر ہیں، ایمان کی دعوت یہ اٹھا رہے ہیں، توحید کی دعوت اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیں گے. اپنا سب کچھ میں چھپر کر آیا تھا ان کے ساتھ. لیکن بات کو یہ کھلا کہ جس شخص نے سب کو جمع کیا ہے وہ اپنی نفس کے لیے سب کو الگ بھی کر سکتا ہے، تب اس کے لیے اس کے علاوہ میرے لیے کوئی راہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی ہدایت پر اللہ جہاں مجھے موقع دے میں وہاں جا کر اللہ کی رضا تلاش کروں. یہ میں نے استعفیٰ دینے کے بعد میں چلا آیا ہوں، اس کے بعد ختم ہو گیا ہے. تو یہ میرا معاملہ ہے کہ کسی قسم میرا تو عالم یہ تھا جب یہ سارے میں نے معاملات اٹھائے ماجی گوت میں پہنچا ہوں تو ایسی آرن قدرن کی بات تھی، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. اعلان کر دیا ہے کوئی کسی سے کوئی بات نہ کرے. تو کہیں سن گن پائی تھی کسی نے مرکز کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہے تو اسلائی صاحب کے پاس میں پہنچا ہوں اور وہی چیز جو میں نے لوگوں کے سامنے پیش کی تھی ان کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا تم تھے، تمہارے متعلق تو میں کبھی میرا خیال نہیں تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مولانا مودودی کے تسمے کھولنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہو، تم نے یہ قدم اٹھایا. تو یہ معاملہ ہے کہ میں ان کا اتنا
خادم تھا اور جان قربان کرنے کی ہمیشہ خواہش رہتی تھی کہ اللہ کا یہ بندہ ہے، لیکن یہ حالت دیکھنے کے بعد پھر میں نے یہی کہا ہے کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی انٹرویو کے اندر جو پکار اخبار کو انہوں نے دیا تھا، اس کا یہ قصہ ہے۔ ویسے تو یہ اپلوڈ ہے انٹرنیٹ کے اوپر اور میرے چینل کے اوپر بھی، لیکن آج خاص طور پر میں اس حصے کے اوپر تبصرہ کر رہا ہوں، اور یہ باتیں سن کے میرا دل اور بڑا ہو گیا ہے، اور بالکل میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو رویہ اختیار کیا مودودی صاحب نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، بالکل وہی رویہ اختیار کیا اس ناخلف جانشین محمد حنیف نے میرے ساتھ، کیونکہ بالکل اسی طریقے سے یہ چیزیں آپس میں ملتی ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور ہمارے جو ساتھی ہیں جو ذرا سا بھی انصاف کی رمق ہے ان کے اندر، وہ اسی چیز کو محسوس کریں گے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح خادم تھا ان کے تسمے باندھنا یا جوتے سیدھی کرنا بھی اپنی سعادت سمجھتا تھا، لوگ یہ میرے بارے میں خیال کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ تو نے ان کی یہ خلاف یہ بات اٹھائی۔ پھر یہ کہ ظاہری بات ہے جماعت میں بھی آیا تھا اس وقت، جب مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں تھا محمد حنیف کون ہے یا محمدی گل کون ہے یا اعظم صاحب کون ہے۔ میں تو اللہ کی رضا کے لیے جب ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر پڑھ کے اور ڈاکٹر صاحب کی ایک کیسٹ سن کے میں بالکل پوری طرح میرا معاملہ بالکل صاف ہو گیا تھا، گویا ڈیر ہو گیا تھا میں اس دعوت کے سامنے کی سچی دعوت ہے۔ اور میں نے بسوں میں، راجہ بازار راولپنڈی میں اور آگے پیچھے جہاں بھی مجھے موقع ملتا تھا میں نے دعوت اللہ شروع کر دی تھی، حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا جماعت اسی طریقے سے دعوت اللہ کر رہی ہے۔ تو اس دعوت کے ساتھ میرا یہ لگاؤ ہے الحمدللہ، اور شرک کے ساتھ دشمنی، اور جن اصولوں کی تحت ان دوسرے سارے فرقوں اور دوسرے جتنے یہ کابرین ہیں ان کو ہم نے یعنی طاغوت ثابت کیا ہے، اگر وہی بات محمد حنیف کریں گے تو پھر کیوں نہیں ان کو طاغوت ثابت کیا جائے گا، بتائیے۔ تو جب ان کے اندر شرک آیا ہے، یہ سجدہ تعظیمی کا شرک، اور پھر انہوں نے ڈنڈے کے زور سے منوانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جماعت کی اکثریت سے یہ مشرکانہ عقیدہ منوا لیا ہے، حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تشریح موجود ہے، سب کچھ ہر اینگل سے وہ بتایا گیا کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا، شکر گزاری کا سجدہ ہے، ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ باقی وہ جو خواب جس انداز سے دکھایا گیا ہے وہ ایک عزت اور احترام کی ایک علامت ہے، ایک انداز ہے، خواب کی تعبیر ہوتی ہے جو یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر بتائی تھی سورہ یوسف کے، اور بالکل حرف بار جب سچی ثابت ہو گئی تو پھر پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ لیکن محمد حنیف نہیں کہتے پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، یہ اپنی دعوت القرآن جلد 2 کے اندر انہوں نے لکھ دیا۔ تو اس کے بعد ان کو خط لکھا گیا ایک مضمون کی شکل میں، ان کے ہاتھ میں پکڑایا گیا ادب و احترام کے ساتھ کہ جا کے شورا میں یہ پیش کریں، سارے لوگ جو سنجیدہ لوگ ہیں، صاحب رائے لوگ ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد یہ عقیدہ تم یعنی آگے بڑھاؤ، بجائے اس کے کہ لوگوں کو بھی پتہ ہی نہیں ہے اور آپ نے اس طریقے سے منوانا شروع کر دیا ہے اندر و اندر، اور جن کو پتہ چلتا ہے آپ ان کے ساتھ سختی کرنا شروع ہو گئے۔ تو محمد حنیف نے ادھر ہی اسی وقت، حالانکہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے، تو یہاں سے بجائے اس کے کراچی پہنچ کے وہ شورا کے اندر وہ خط میرا مضمون رکھتے، اس پر غور و فکر کرتے، انہوں نے یہاں سے فون کر دیا تھا، کیونکہ یہ بات بالکل ثابت ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے انہوں نے فون کر دیا ارشد ظفر صاحب کو کہ دیکھو یہ ارشد کرملائی کے قریب اب نہ جانا، کیونکہ اس کے ساتھ ہم بہت بڑی تعدیبی کارروائی کرنے والے ہیں۔ اندازہ لگائی، یہاں سے اس نے فیصلہ کر دیا۔ یہ ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپ، یہ ہوتی ہے آمریت، اور یہ ایک بیوروکریٹ تھا، اس نے اسی انداز سے یہ فیصلہ کیا۔ بلکہ وہاں کراچی میں جب اس نے یہ فیصلہ سنایا، مجھے حالانکہ 3-4 دن کا نوٹس دے کے بلایا، میں ان دنوں میں بیمار بھی تھا سخت، اور میں نے پھر کہہ بھی دیا کہ اگلی اتوار کو میں وہاں آ جاؤں گا، لیکن اس کا نہیں پرسوں پہنچو ورنہ ہم فیصلہ سنا دیں گے۔ اندازہ لگائیے یہ مسلمانوں کا امیر اس طرح ہوتا ہے، کوئی دنیا کا ظالم سے ظالم جج بھی اس طرح فیصلہ نہیں کرتا، یقین کیجئے، جس طرح اس بندے نے کیا ہے۔ اور پھر جماعت کے اندر وہی انداز اختیار کیا جو مودودی صاحب نے کیا، جیسا ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اعلان کر دیا کہ کوئی کسی سے بات نہیں کر سکتا ہے۔ بالکل یہی آج حنیف نے وہی چیز پوری جماعت کے اندر اعلان کر دیا کہ کوئی کسی سے بات نہیں کر سکتا، اور باقی نہیں بات کرتے ہیں، ڈرتے ہیں لوگ۔
اور پھر جس طرح مودودی صاحب نے کہا تھا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نکل جائے جماعت سے، بالکل یہی چیز محمد حنیف نے کی کہ جو میرے اس موقف کو مانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہو وہ رہے، باقی جو نہیں ہے وہ نکلے ادھر سے. اس طریقے سے اس نے کیا ہے. تو بالکل وہی جس طرح وہاں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی، کیونکہ وہ درویشی والے انداز میں مودودی صاحب تھوڑا سا، تو اس سے پتہ چلا یہ بھی عیاری تھی اس کی. تو وہی معاملہ ہے ان کا تقویٰ کا ہے، محمد حنیف کا یہ تقویٰ کہ وہ تہجد گزار ہیں جی. ٹھیک ہے، یہ تہجد گزاری بھی عیاری ہے اس کی، تہجد گزاری نہیں عیاری ہے اس کی. یقین کیجیے اس کی وجہ سے اس نے پوری جماعت کو اپنے جال میں پھانسا ہے اور اس طرح ان کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے.